أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 11 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں شامل ہوگا انشاءاللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ، اس کے بعد بنیادی قرآن گرامر میں سے اس میں ضمیر متصل کا تعارف پیش کیا جائے گا، اور پھر اس میں ضمیر متصل کی روزمرہ زندگی سے چند مثالیں، اور پھر منتخب آیات مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترجہ، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح، عرب کا ایک پھل ہے جس کو اترجہ کہا گیا، اس کی مثال مالٹے کی طرح دی گئی ہے، وہ ایک لذیذ پھل اس جیسی اس کی مثال ہے۔ ریحھا طیب، جس کی خوشبو بھی اچھی، و طعمھا طیب، اور مزہ بھی خوب اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن مثل التمرہ، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور جیسی ہے۔ لا ریح لہا طعمھا حلو، جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ اس کا ذائقہ شیریں یعنی میٹھا ہوتا ہے۔ ومثل المنافق الذی یقرأ القرآن مثل الریحانہ، جو منافق قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ یعنی گلاب کے پھول جیسی ہے۔ ریحھا طیب و طعمھا مر، جس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ مثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن مثل الحنظلۃ، اور وہ منافق جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال حنظلہ یعنی تمہ جیسی ہے۔ لیس لہا ریح و طعمھا مر، جس کی خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ وفی روایتی بدل المنافق الفاجر، ایک اور روایت میں اس میں منافق کی بجائے فاجر یعنی بدکار کے الفاظ ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے والوں میں شامل رکھے۔ سب سے پہلے بیسک قرآن گرامر۔ جیسا کہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، قرآن مجید میں کل آیات مبارکہ کی تعداد 6236 ہے۔ قرآن مجید کے جتنے بھی الفاظ یا حروف ہیں ان کو قرآن گرامر کی روح سے کلمہ یا کلمات کہتے ہیں۔ ان کلمات کی کل تعداد 77,845 ہے۔ ان کلمات کو مزید 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: اسم یعنی ناؤن، فعل یعنی ورب، اور حرف یعنی پارٹیکل۔ یہ گرافیکلی بھی ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ اس کا کتنا حصہ
اسما پر مشتمل ہے، ناؤنس 20%، ورب 20% اور منفرد کلمات وہ 15% ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے حروف اور اس میں ضمیر جس میں سوالیہ کلمات، ناؤن جو پرو ناؤنز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، وہ تقریباً 45 میں، اسی 45% میں سے آج ہم اس میں ضمیر کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن گرامر میں آج کا ہمارا سبق ہے اس میں ضمیر، جس کو انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں۔ اس کو ہم انگلش اور اردو کی مثالوں سے اس کو شروع کریں گے۔ تو پروناؤنس وہ تمام طالبات جو اسکول میں پڑھتے ہیں، پرائمری میں اور مڈل میں، یہاں سے ہمیں وہ پڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ پروناؤنس میں سب سے پہلا جو کانسیپٹ ہمیں سیکھنا ہے وہ ہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ اور پروناؤن کہتے کیا ہیں؟ پروناؤنز آر دا ورڈز یوز ان پلیس آف ناؤنز ٹو اوائڈ ریپیٹیشن، یعنی جب ہم جملے میں ایک نام استعمال کرتے ہیں اور اس نام کی جگہ پہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو پروناؤن، اور اردو اور عربی دونوں میں اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ انگلش میں پروناؤنز اور اردو اور عربی میں اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ اس کے اندر فرسٹ پرسن وہ ہوتا ہے جو بولنے والا ہوتا ہے، جیسے آئی ایم ریڈنگ، تو اس میں آئی اور وی جو ہے یہ فرسٹ پرسن استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح سیکنڈ پرسن جس سے ہم بات کرتے ہیں، جب اس میں یو آر ریڈنگ، جیسے آئی ایم ریڈنگ فرسٹ پرسن، یو آر ریڈنگ، یو اس میں یعنی تم پڑھ رہی ہو، تم پڑھ رہے ہو، تو یہ تم جو ہے ہم نے نام کی جگہ استعمال کیا۔ اور تھرڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہوئے ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے مثال، بات یعنی کلام کرنے والے کو فرسٹ پرسن جس کو اسپیکر، اور اس کو عربی اور اردو دونوں میں اس کو متکلم کہتے ہیں۔ فرسٹ پرسن کو انگلش میں فرسٹ پرسن جس کو اسپیکر کہا تھا، یعنی بات کرنے والا، جو بات شروع کرنے والا ہے، جیسے ابھی میں ویڈیو کے ذریعے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، تو وہ بات کرنے والے کو عربی یا اردو دونوں میں متکلم کہتے ہیں۔ جس سے بات کی جائے، یعنی آپ سب میری بات سن رہے ہیں تو آپ لسنر ہوئے، تو اس کو سیکنڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ آپ سے چونکہ میں مخاطب ہوں تو آپ کو اس کے لیے اردو اور عربی دونوں میں حاضر یا مخاطب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لسنر کے لیے حاضر یا مخاطب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں بات کریں گے، اس کو تھرڈ پرسن، دا پرسن اور تھنگ بینگ ٹاک اباؤٹ، اس کو عربی اور اردو دونوں میں اس کو غائب کے لیے، یعنی تھرڈ پرسن کو غائب، سیکنڈ پرسن کو حاضر اور فرسٹ پرسن کو متکلم کہیں گے۔ اردو اور عربی دونوں کی یہ اصطلاح ہے۔ ہم ایک ہی وقت میں انگلش، اردو اور عربی کی گرامر کی بیسک کانسیپٹ سمجھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے مثال کے طور پر، جیسے نماز پڑھنے والا، وہ فرسٹ پرسن ہوا، وہ اسپیکر ہے، کس کے ساتھ؟ یعنی اس کو ہم متکلم کہیں گے، اور وہ مخاطب ہوتا ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم پیش ہوتے ہیں، جس سے ہم مخاطب ہیں اس کو ہم سیکنڈ پرسن، یعنی وہ ہمارا لسنر ہو گیا۔ اور نماز کے دوران ہم جو دعائیں، جو درود پاک اور جن کا ذکر کرتے ہیں، وہ سارے تھرڈ پرسن ہو گئے، جس کو غائب کہتے ہیں۔ تو فرسٹ پرسن کے لیے متکلم، سیکنڈ پرسن کے لیے حاضر یا مخاطب، اور تھرڈ پرسن کے لیے غائب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تیسری مثال، جیسے قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اب فرسٹ پرسن ہو گیا، وہ کلام اس کا کلام ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ فرسٹ پرسن ہے، وہ اسپیکر ہے، تو وہ متکلم اللہ تعالیٰ کی ذات ہو گئی۔ اور سیکنڈ پرسن کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے اولین مخاطب تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے، یعنی وہ سیکنڈ پرسن یعنی لسنر ہو گئے، اس کو عربی میں ہم حاضر یا مخاطب کہیں گے۔ اور قرآن مجید کے اندر جتنی مخلوقات کا اور جتنی اشیاء کا باقی ذکر آ گیا، وہ ساری
थर्ड पर्सन में चली गई और जिसको हम अरबिक में गायब के लिए इस्तेमाल करेंगे इसका जुमला। इसी तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बाज़ दोस्तों से मिलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो मुलाकात भी होती है, फ़ोन पे भी बात होती है। तो जो मुलाकात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। जैसे मैं आपके साथ मुलाकात कर रहा हूँ, बजरिया वीडियो बात कर रहा हूँ। जब हम फ़ोन कॉल करेंगे तो फ़ोन के दौरान जो फ़ोन मिलाएगा वो फर्स्ट पर्सन, जिसको मुतकल्लम कहते हैं। और जिसको कॉल करके हम मुखातिब करते हैं या जब हम मुलाकात करके जिसको मिलते हैं वो हमारा मुखातब या वो लिसनर होता है, जिसको हम हाजिर या मुखातब कहेंगे। और तीसरा, कॉल के दौरान जब हम दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो फैमिली मेम्बर्स के हाल अहवाल पूछते हैं, मुख्तलिफ दोस्तों के अहवाल पूछते हैं जिस जो हमारी उस डिस्कशन में शामिल नहीं होते, तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गए। और यही थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट अरबी ग्रामर में उसको गायब, और सेकंड पर्सन के लिए हाजिर, फर्स्ट पर्सन के लिए मुतकल्लम का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त जो समझने वाला था वो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से आप वाकिफ़ थे, लेकिन ये जो जुमले हैं और ये जो टर्मिनोलॉजी है उर्दू और अरबी की, ये दोनों में कॉमन है, मुतकल्लम, हाजिर या मुखातब और गायब का तसव्वुर। तो अभी उसकी मिसालें हम इंग्लिश और उर्दू से मज़ीद लेंगे कि जो बाज़ औक़ात जो प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर यानी वाहिद और प्लूरल यानी जमा भी होते हैं। उसकी आगे मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर अब वो जो बोलने वाला है या जिससे हम मुखातब होते हैं वो जेंडर यानी वो मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। और ये पर्सपेक्टिव यानी उसकी हालत क्या, यानी किस कंडीशन में, मतलब वो थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन में, तो उसकी क्या होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मुज़क्कर है तो उर्दू में हम वो, उसका, उनका, उन सब का, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश में ही, हिज, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और अगर जमा हो तो दे और दम। इसी तरह मुअन्नस हो तो वो भी, उसके लिए भी वो मुअन्नस यानी हमारे जहन में होता है कि हम मुअन्नस के बात कर रहे हैं, या दोनों खवातीन आपस में बात करेंगी तो वो भी इसी तरह शी या हर के अल्फाज इस्तेमाल करेंगी। और अगर वो जमा का होंगी, ज़्यादा होंगी, तो दे और दम के लिए इस्तेमाल होगा। अब देखें उर्दू के लिए और इंग्लिश में दे और दम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ जब वाहिद होते हैं तो ही और शी, हिज और हर होता है। जमा होता है तो दोनों में वो कॉमन। इसको हम कहते हैं ये थर्ड पर्सन के अल्फाज हैं, यानी उसके सीगे हैं। जब हम थर्ड पर्सन से मुखातब होंगे इन अल्फाज के साथ उर्दू और इंग्लिश में हम इस तरह मुखातब होते हैं। इसके बाद सेकंड पर्सन, यानी जिस जो उसको हम हाजिर या मुखातिब कह रहे थे वो सेकंड पर्सन है। उसको हम तुम या अदबन आप का माना भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और इंग्लिश में उसको यू और योर के लिए। इसी तरह अगर जमा हो मुज़क्कर का तो तुम और आप सब जहन में हमारे होता है कि हम मुज़क्कर से यानी वालिद से बात कर रहे हैं, भाई से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर मुअन्नस यानी ख़वातीन होंगी, बेटियां होंगी, वो भी तुम, उसके लिए भी इंग्लिश का यू और योर के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और जमा होंगी तो उनका भी उसी तरह तुम और आप सब, यानी उसका उर्दू में इस तरह से। और इंग्लिश के लिए वही यो, यू, योर, वही अल्फाज इस्तेमाल होंगे। और तीसरा केस है मुतकल्लम यानी फर्स्ट पर्सन, यानी वो मुज़क्कर और मोनस उनका कॉमन होता है। उसमें मैं और मेरा या आई, मी, माइन, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में। जैसे उर्दू में हम या हमारा, इंग्लिश में उसके लिए वी और आवर के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम उर्दू और इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं उसके हिसाब से। आगे बढ़ते हुए अब हम इसमें ज़मीर, जब हमारा ये चीज़ें फ्रेश हो गई तो हम अरबिक प्रोनाउंस को समझना भी नहायत आसान हो जाएगा हमारे लिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये सबसे पहले जेंडर। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इंग्लिश और उर्दू में हम वाहिद और जमा इस्तेमाल करते थे। जब अरबिक में आते हैं तो उसकी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। वाहिद, एक को वाहिद कहते हैं। तस्निया, जिसको इंग्लिश में ड्यूल, यानी दो अफराद होंगे तो उसको हम जमा नहीं कहेंगे, उसको हम ड्यूल यानी तस्निया कहेंगे। इंग्लिश और उर्दू में दो अफराद हों
تو اس کو ہم جمع کنسیڈر کرتے ہیں، مگر عربی گرامر دو افراد کو جمع نہیں، بلکہ اس کے لیے جمع کے لیے کم از کم تین یا تین سے زیادہ افراد ہوں گے تو ان کے اوپر جمع کا رول اپلائی ہوگا۔ یہ ایک اس کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ جب عربی گرامر پڑھیں گے تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ صیغہ واحد کے لیے ہے، تثنیہ یعنی دو افراد کے لیے ہے، یا جمع۔ اب جب جمع کی بات کریں گے عربی کے اندر تو اس میں ضروری ہے کہ تین یا تین سے زیادہ لوگ موجود ہوں۔ جیسے یہ دیکھیے اردو میں ہوگا مذکر یا مونس ہو، وہ مذکر ذہن میں ہوگا۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ وہ دو، وہ مذکر یعنی وہ دو، اور وہ سب یعنی۔ اب اس کے لیے جو عربی کا لفظ ہے وہ ہما دو کے لیے، اور ہم وہ سب یعنی دو سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ لوگ ہوں گے تو ان کے لیے ہم کا استعمال آئے گا۔ ہما ہم مذکر کے لیے جیسے انگلش میں ہی اور ہز تھا، اسی طرح مونس کے لیے وہاں پہ شی تھا، تو اب انگلش میں تو شی آ گیا، عربی کے اندر ہو کی جگہ اب ہا آ جائے گا، اور ہما دونوں کا کامن رہے گا۔ وہ عربی میں بھی یعنی تثنیہ کے لیے مذکر اور مونس دونوں کا یہ ہما کا آئے گا۔ ہننا، یہ جب مونس زیادہ ہوں گی، تین سے زیادہ ہوں گی تو ان کے ساتھ ہننا، ہم کی جگہ ہننا لگے گا، تو ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا آیا مبارکہ میں عربی کے اس جملے میں مونس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ تھرڈ پرسن ہوگا، یعنی غائب کنسیڈر ہوں گے جو ہماری گفتگو کا حصہ نہیں ہیں۔ اسی طرح مذکر مونس حاضر یعنی جس سے ہم مخاطب ہیں، اور وہ سیکنڈ پرسن جس کو ہم نے پڑھا تھا، اس کے لیے تم یعنی اس کے لیے کا، تم دو مذکر ہوں تو کما، تم سب کے لیے کم، اور اسی طرح مونس ہوگا تو مذکر میں کا کے اوپر زبر تھی، مونس کے لیے کاف کے نیچے زیر کی، تو کا اور کی، یہ اس کا فرق آئے گا۔ یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ ہم حاضر اور مخاطب سے بات کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اور شی تھا تو یا یو تھا، تو اس کے لیے اب اس کی جگہ پہ کا اور کی کا معنی آ گیا جو حاضر کے لیے۔ اسی طرح کما، یہ دونوں کے لیے کامن ہے، مذکر اور مونس۔ اور کم اور کننا، کم ہوگا مذکر ہوگا تو کم، اور ساری خواتین ہوں گی تو کننا، تو یہ کننا کا استعمال ہوگا۔ یہ سیکنڈ پرسن یعنی اس کی جو سیکنڈ ہے حاضر یا مخاطب کا اسٹیٹ ہوگا۔ اور اسی طرح مذکر مونس یعنی جب ہم فرسٹ پرسن ہوگا متکلم، چونکہ وہ دونوں کامن ہوں گے، اس کے لیے میں یا میرا کی جگہ پہ یا، اور ہم یا ہمارا کی جگہ پہ نا، نون الف نا، یہ استعمال کریں گے۔ تو اس کی کچھ آگے مزید مثالیں ہیں، آپ اس سے مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے اسی طریقے سے یہ جنڈر، اور یہ تھا انگلش میں بھی اسی طرح ہما ہم، ہا ہما ہننا، تو انگلش میں ہی ہز شی ہر، یعنی یہ اس کی جگہ دے بوت یعنی اب یہاں پہ صرف یہ فرق آ گیا کہ عربی کے اندر اس کا یہ تصور ہے۔ اور اسی طرح اس کا انگلش کا وہی کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا، یہ اس کے انگلش کے یو یور، جو انگلش میں تھا یو یور یو بوتھ، اگر یہ عربی کی بجائے انگلش یا اردو ہوتا تو ہم یہاں پہ دو کا الگ سے سیگا استعمال کرتے اور ہم اس کو جمع میں کنسیڈر کرتے، لیکن عربی اس کو اس کے لیے ڈیول یعنی تثنیہ کا سیگا، اس کے لیے تثنیہ عربی کا لفظ ہے۔ تو یہ انگلش کی مثال آ گئی۔ اب اسی سے آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھیے، یہ ہماری روزمرہ زندگی سے کچھ مثال ہیں۔ تو اس تمام ضمائر کا ایک نام ہے، پروناؤنس کو کہتے ہیں کنیکٹڈ پروناؤن۔ یہ کیسے یہ جڑے ہوتے ہیں الفاظ، یہ ہم قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں ہم استعمال بھی کرتے ہیں، تو آپ بڑی آسانی سے اس کو سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے جینڈر، جیسے اب یہ دیکھیے مذکر مونس، جیسے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو ہو پڑھا تھا ہم نے، رضی اللہ عنہ جو ہے یہ جو اس کے ساتھ ہا لگی ہو لگی ہوئی ہے، یہ ضمیر ہے غائب کے لیے، اللہ اس مذکر سے راضی ہو۔ اگر صحابیہ کا نام ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہا، یہ مؤنث ہے، ہو اور ہا ہم نے پڑھا تھا۔ اگر دو صحابیہ یا دو صحابہ کرام ہیں تو ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہما آئے گا، رضی اللہ عنہما، چاہے وہ دو صحابی ہوں یا صحابیہ، ان دونوں کے ناموں کے ساتھ جو ہے عنہما آئے گا۔ اور اگر زیادہ صحابہ کرام ہوں تو اس کے لیے رضی اللہ علیہم کا ہم پڑھیں گے۔
اگر ساری زیادہ یعنی تین یا تین سے زیادہ صحابیات کا ذکر ہو تو رضی اللہ علیہن کا استعمال آئے گا۔ تو یہ اس کی پریکٹیکل اگزامپل تھی جو ہم روزانہ، اور یہ ہمارا اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، ہم کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات کہ یہاں پہ رضی اللہ عنہ کہنا ہے کہ انہا کہنا ہے۔ آج سے انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ جب انہا آئے گا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ ان کے لیے وہ آ جائے گا۔ اور اگر میں نے دو صحابہ کرام کا نام لیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایسے آ جائے گا۔ اور اگر میں دو صحابیات کا نام لوں گا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے دونوں کا نام ایک ہی بار لے کے حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو آخر میں عنہما دونوں کے لیے آ جائے گا۔ اسی طرح جب زیادہ صحابیات ہوں تو رضی اللہ علیہن، تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے یعنی غائب کے لیے جب صیغہ آئے گا تو یہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ کنیکٹڈ بھی ہے، تو یعنی جڑا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو کنیکٹڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کی جو سیکنڈ پرسن یعنی جس سے ہم مخاطب ہیں، اس کو ہم جب کیسے کہتے ہیں، جیسے ہم ملاقات کرتے ہیں دوست آپس میں، سب سے پہلے ہم السلام علیک، جب ہم کہیں گے السلام علیک، اس کا مطلب ہم ایک سے بات کر رہے ہیں، جیسے ہم نماز میں بھی کرتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو اس وقت ہم صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے جب مخاطب ہیں تو آپ ہم نے کہا علیہ کا ایک کے لیے۔ تو اگر دو سے مخاطب ہیں تو سلام اگر آپ دو لوگوں سے کر رہے ہیں السلام علیکما، اور اگر دو سے زیادہ یعنی تین اور تین سے زیادہ لوگ ہیں تو ہم کہیں گے السلام علیکم، آپ سب پر سلام ہو، تو یہ مذکر کے معروف معنی میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر جیسے فرینڈز ہیں آپس میں، آپ سہیلیاں ہیں آپس میں یا خواتین ہیں آپس میں، وہ ملیں گی تو وہ اس کے لیے گرامر کے حساب سے السلام علیکی وہ کہیں گی، آپ میں جب بات کریں گی تو ان کے نیچے زیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور السلام علیکما اگر دو فرینڈز ہیں اگین اس کے لیے وہ کامن رہے گا، اور اگر زیادہ خواتین ہیں اور ساری کی ساری مجلس میں خواتین ہیں اور خاتون خان ہی ان کو سلام کر رہی ہیں، یا ایک مرد ہے اور باقی ساری خواتین ہیں، تو آپ ان کو جب مخاطب ہوں گے تو السلام علیکن، یہ اس کے گرامر کے حساب سے صحیح اور درست الفاظ ہوں گے، یہ درست سیکھے ہوں گے۔ معروف معنوں میں ہم السلام علیکم کے مخاطب کرتے ہیں، ہمارا چلتا رہتا ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، مگر آج یہ گرامر کے حساب سے آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اس میں یہ کیا فرق تھا۔ اسی طرح ہم نماز کے دوران جب سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو ربی میرا رب، پاک ہے میرا رب اور وہ سب سے بلند ہے، میرا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، دعا کرتے ہیں تو اس میں ربنا آتینا فی الدنیا جب ہم کہتے ہیں تو وہ جمع کے لیے۔ اب یہاں پہ فرسٹ پرسن کے لیے جو ڈیول والی شرط تھی وہ ختم ہو گئی، جب متکلم ہوں گے یعنی فرسٹ پرسن ہوں گے تو وہ دو سے زیادہ لوگ بھی ہوں گے تو ان کے لیے ربنا وہ آ جائے گا، یعنی اس کے لیے تین کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس کی ایک روزمرہ زندگی سے مثال تھی۔ یہ دیکھیے ہم یہ بالکل پڑھتے رہتے ہیں، رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما رضی اللہ علیہم رضی اللہ عنہا عنہما رضی اللہ علیہن، السلام علیکہ السلام علیکما السلام علیکم السلام علیکی السلام علیکما السلام علیکن، ربی اور ربنا۔ اب آپ اس کو بالکل آپ کو کلیئر ہو گیا کہ اس کے معنی کیسے بنتے ہیں اور یہ کس طرح سے اس کی سمجھ آئے گی۔ تو آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھیے اب میں نے ہٹا دیے وہ سارے، تو اب اس کا ٹیبل جیسے ہم ٹیبل یاد کرتے تھے بچپن میں تو اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، تا کما کم، کی کما کننا، یا ورنا، یہ دو تین بار آپ اس کو ریپیٹڈلی دہرا لیں گے تو یہ بالکل دو کے ٹیبل کی طرح آپ کو یاد ہو جائے گا، بڑا آسان ہے، اور میں نے آپ کو وہ مثالیں بھی دے دی ہیں۔ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، تا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ تو انہی اب ضمائر کا ہم قرآن مجید سے مطالعہ کریں گے، یہ ہمارے سیشن کا آج کا آخری حصہ ہے، اور آپ اس کو بھی انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہو،
یہ دیکھیے قرآن مجید میں کیسے آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال لہ ربہ، یہ قال لہ ربہ، تو یہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا آیا ہے ہو، لہو اور ربہ، اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، تو یہ جو ہے یہ جو جڑی ہوئی ہے یہ اس میں ضمیر اور اس کو متصل کہیں گے، اور یہ مذکر بھی ہے تو مذکر بھی ہے اور اس میں ضمیر متصل بھی ہے، تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح ہما دو کے لیے ہم نے پڑھا تھا، یہ دو کے لیے استعمال ہوگا، تو یہ قرآن مجید میں دیکھیں جہاں پہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو زمین پر اتارا، وہاں پر دے دیکھے فد اللہما، ٹھیک ہے، پھر ادھر دیکھیے لہما سوآتہما علیہما، ٹھیک ہے، ناداہما ربہما، یہ میں نے صرف آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اگر میں پوری آیت پڑھوں گا تو آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، تو لیکن آج کا فوکس چونکہ ہما پہ، یہ دیکھیں یہاں پہ ترجمے میں بھی وہ پس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو درخت کا پھل کھانے تک لایا، پھر جب وہ دونوں نے درخت کا پھل کو چکھ لیا، دونوں کی شرم گاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، دونوں اپنے بدن کے اوپر کے جنت کے پتے چپکانے لگے، تو یہ سارا جو دونوں کا ترجمہ ہو رہا ہے یہ ہما کی وجہ سے ہے، ہو واحد کے لیے تھا اور ہما دو کے لیے تھا، اور اسی طرح یہ دیکھیے ہوم کا جیسے اولئک علی ھدی من ربہم، تو وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اب یہ جو ہم ہے اور ہم، یہ پریشانی ہونا، یہ قرآن مجید میں جب آئے گا یہ کبھی ہم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کبھی ہم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یہ دونوں طریقوں سے اہل عرب اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں، تو یہ ان دونوں کا یہ صرف زیر اور زبر کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس اعتبار سے، یہ دونوں ہی یہ دیکھیے وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ سب اپنے رب کی طرف سے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ سب اپنے رب کی طرف سے ہدایت میں، تو یہاں پہ مراد ہے تین یا تین سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، دو کی بات ہوئی تھی تو ہما، یہ اس کی آپ کی قرآن مجید سے آپ نے اس کی مثال دیکھ لی۔ سیرا دیکھیے مؤنث کا ہم نے پڑھا تھا ہا، اب یہاں پہ جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے ہے یہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو دیکھیے یہاں پہ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها، ٹھیک ہے، یہاں پہ آخر میں دیکھیے وانی سمیتها وانی اعوذها بک وذریتها، تو یہ سارا جو ہا یہاں پہ ساتھ لگا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ مؤنث، اور جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا، وہ بولی اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس جیسا نہیں ہو سکتا، تو جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یہ اگر مؤنث کی جگہ مذکر ہوتا تو یہاں پہ ہو لگا ہوتا، ٹھیک ہے، اب ہا یہ اب سمجھ ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ، جہاں بھی آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں تو اس کے ساتھ اگر ہا آیا آخر میں تو بات ہے کہ وہاں پہ مؤنث کے صیغے میں بات ہو رہی ہے، میں نے جیسے ہم نے بتایا ہما کی مثال ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ کامن ہے، تو ہننا جو ہے وہ مختلف ہے، یہ دیکھیے اب یہاں بھی آپ کے لیے جو آیا مبارکہ ہے وہ یہاں پہ لما سمعت بمکرہن، اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا والا جو واقعہ ہے، اور زلیخا کو جو اپنی سہیلیوں سے جو باتیں سننے کو مل رہی تھیں، تو یہ اس تناظر میں ساری بات ہو رہی ہے، تو اب اس کے اوپر بھی میں صرف فوکس کرواتے ہوئے ہننا الیہننا لہننا، یہ دیکھیے ہننا اور ہننا دونوں کے ساتھ اس کو پڑھا گیا، تو اس سے پریشان نہیں ہونا، الیہننا لہننا منہننا الیہننا ایدیہننا، یہ جو ہننا یہاں پوری آیت میں لگا ہے، تو یہ ساری جو ہیں مؤنث کے اور غائب کے صیغے ہیں، مؤنث اور جمع مؤنث غائب کے یہ صیغے ہیں سارے، یہ آپ ترجمہ اس کو پڑھ لیں گی، تو اس نے زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا، یہ باقی پورا واقعہ ہے اس آیت کے اندر، اس وقت فوکس صرف ہننا اور ہننا یہ اس آیت کو کروانا مقصود، تو اس کی طرح حاضر یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے یہ دیکھیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آگے نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
یہ جو کاف آخر میں لگا ہوا ہے یہ مؤنث حاضر یعنی سیکنڈ پرسن کا یہاں پہ بات ہو رہی ہے جس سے مخاطب ہو رہی ہے، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں فرشتوں سے، پھر بعد جہاں یہ آگے جا کے فرشتے مخاطب ہوئے اللہ سے، ہم جو ہیں تیری تسبیح کرنے والے اور تیری پاکیزگی بیان کرنے والے، تو کا کے زبر کے ساتھ آئے گا تو یہ سیکنڈ پرسن کا آ گیا اور مخاطب کے ساتھ، یعنی یہ وہ اللہ اور فرشتے آپس میں براہ راست ایک دوسرے سے مخاطب تھے اس پوری آیت کے اندر۔ یہ دیکھیے یہاں پہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ سیکنڈ پرسن اور حاضر کے لیے بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے رب نے، یہاں بھی واحد کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح کما کل بھی اسی آیت کا جو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام والی پڑھی، اسی کے اندر دیکھیے انہا کما ان تل کما، یہ کما پھر آ گیا یہاں پہ الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، تو پھر میں تو فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے نہیں روکا تھا، تم دونوں یہ نہیں فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے جو ہے وہ براہ راست جو مخاطب ہیں، اس لیے اب کما کے سیگے آ گئے، پہلے ہما کا سیگا تھا غائب کا، اب کما کا سیگا ہے وہ براہ راست مخاطب کا ہے۔ اسی طرح کم، یہ دیکھیے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہاں پہ بات تین اور تین سے زیادہ لوگوں کی ہو رہی ہے، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ دیکھیے قوم، یہ حاضر کے سیغوں کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے یہ دیکھیے کہ مؤنث کا تھا، ہم نے اس کو پڑھا تھا، اس کی قرآن مجید میں دیکھیے کیسے آیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جہاں مریم علیہ السلام اور جبریل امین کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، تو اس میں جبریل امین مخاطب ہیں، پہلے مریم علیہ السلام تھے، اور اس میں قالا انما انا رسول ربک ربی کی، اب یہ کیا ہے، ویسے ہم رکیں گے تو ربک پڑھیں گے، ربی کی لأہب لکی غلاما زکیہ، لکی لکی آپ کے لیے، یعنی مریم علیہ السلام کے مخاطب ہیں کہ میں تجھے ایک چیزا بیٹا عطا کروں، اور میں اس سے پہلے کہا کہ میں آپ کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ تو اسی طرح کنہ کی ماں کا وہی دونوں کا مذکر مونس کا کامن تھا، تو کنہ جمع کے لیے آئے گا۔ یہ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہیں اور یہ امہات المومنین سے بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تو تمام ازواج مطہرات سے بات ہو رہی ہے، تو تم اللہ کی آیتوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، تو تمہارے گھروں میں تلاوت کی، اگر یہاں پہ مذکر ہوتے سارے تو پھر یہاں پہ کم کا صیغہ آتا۔ اچھا قرآن مجید کا یہ بھی اسلوب ہے کہ اگر مذکر اور مؤنث دونوں اگر موجود ہوں تو پھر بھی کم کے صیغے کے ساتھ آئے گا، ضروری نہیں کہ صرف جو ہے اگر بطور خاص مؤنث ہوں ساری تو کنہ کا آئے گا، لیکن اگر جب قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب وہ جنرل بات کرتا ہے تو وہ صیغہ مذکر کے اندر بات کرتا ہے۔ اسی طرح یا تھا، یہ دیکھیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ رب اجعلنی جو ہے یہ اس کا معنی ہے مجھے بنا دے، ومن ذریتی اور میری اولاد کو، تو کیا بنا دے، میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے یہ نا، یہ ربنا کے اندر بھی تھا یہ نا، تو ربنا وتقبل دعا، یہ اب جمع کا اور یعنی دو یا دو سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب ربنا، اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کم از کم دو یا دو سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہیں، تو یہ ہمارا اس کا فرسٹ پرسن کا صیغہ تھا یا اور نہ، جس کو متکلم کہا تھا۔ یہ قرآن مجید سے ان تمام مقامات کا ہم نے آپ کے ساتھ مطالعہ کیا۔ دیکھیے نماز کی ابتدا میں بھی ہم جو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں ثناء دعا، اس کے اندر بھی یہ جو کا لگا ہے، یہ سارے
جب ہم اللہ تعالیٰ سے نماز کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں. تو یہ سارے سیغے جو کاف ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہم متکلم یعنی بات کرنے والے اور مخاطب ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. تو سبحانہ کا تو کہتے ہیں اے اللہ تو پاک ہے. اللہم و بحمدک اے اللہ تو پاک ہے اور ہم تیری حمد کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں. وہ تبارک اسمک اور تیرا نام بڑی برکت والا ہے. تو ہم اس تصور کے ساتھ اگر نماز پڑھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے. وہ تعالی جدک اور تیری بزرگی تیری عظمت بڑی عالی شان ہے. ولا الہ غیرک اور تیرے سوا تو کوئی اور معبود ہے ہی نہیں. ہم کسی کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے اور ہم تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں. تو نماز کے اندر جب ان معنی کے ساتھ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے پیش ہوں گے تو اس کی آپ بتائیے کہ اس کی کیفیت اور لذت بھی کتنی جدا ہو جائے گی یہ صرف اتنی سی بات سیکھنے سے. تو اس کو ختم کرنے سے پہلے آج کا ہمارا سبق تھا وہ جو ہم نے پڑھا وہ یہی تھا کہ فرسٹ پرسن کا تعارف حاصل کیا جس کو متکلم، سیکنڈ پرسن جس کو حاضر یا مخاطب کہتے ہیں اور تھرڈ پرسن جس کو عربی میں یا اردو میں غائب کہتے ہیں. اس کے لیے اگر واحد، تثنیہ اور جمع کا صیغہ اگر ہو اور مذکر اور مونس کے لیے ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا. اور اگر وہ مخاطب کے ساتھ ہیں تو کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.